السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ فکر آخر ہے کیا، جس کے گرد پوری گرامر گھومتی ہے۔ تو آج ہم خاص طور پہ فکر کے متعلق ڈسکس کریں گے، اور فکر کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے۔ کہ یوں سمجھ لیں کہ فکرہ جو ہے یہ ایک چھت ہے جو 3 ستونوں پر کھڑی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ فکر کے جو بنیادی جز ہیں وہ 3 ہوتے ہیں۔ باقی دیگر بے شمار ہوتے ہیں، لیکن میں بات ڈھانچے کی کر رہا ہوں۔ بار بار مثال دیتا ہوں کہ مکان بنانے کے لیے پورے کا پورا مکان آپ کی بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے، تو فکر کی جو بنیاد ہے وہ آپ کا ورد ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک چھت ہے، اس کے 3 ستون ہیں۔ ایک ہے سبجیکٹ، اس کے بعد ورب ہے جو کہ مرکزی ستون ہے، درمیان میں کھڑا ہے، اور اس کے بعد ہے آبجیکٹ۔ یہ 3 الفاظ ہیں، 3 ستون ہیں۔ جیسے بھی آپ کو سمجھ آتا ہے آپ اس کو سمجھ لیں۔ پوری کی پوری گرامر ان 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ آنے والے لیکچر میں آپ کو مزید واضح ہو جائے گا۔ میں آپ سے ایک فکرہ بات بولتا ہوں کہ آئی ٹیچ یو۔ اب چونکہ میں فکرے کی امپورٹنس کے بارے بات کرنے لگا ہوں، یا اس کی اہمیت کے بارے بات کر رہا ہوں، کہ فکرہ جو ہوتا ہے اس سے 2 فریقین جڑے ہوتے ہیں، اور ان 2 فریقین کے درمیان کوئی واقعہ، کوئی کام ہوتا ہے، کوئی ایکشن ہوتا ہے۔ آپ روز میں مثال لے لیں، میں اسکول جاتا ہوں، اب اس کے اندر جانے والا میں ہوں، اور اس میں میرا کام کیا جانا۔ اب اس میں آخری ستون آبجیکٹ نہیں ہے۔ اوپن دا ڈور، دروازہ کھولیں، اس کے اندر پہلا ستون نہیں ہے، یعنی سبجیکٹ نہیں ہے، ورب ہے، اور آبجیکٹ آپ کا ڈور ہے۔ اگر ہم یہ فکرہ بولیں کہ گو، جاؤ، اب اس میں آپ دیکھا کہ اس میں پہلا ستون بھی نہیں ہے، آخری ستون بھی نہیں ہے، مگر ایک ستون ہے جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے فکرے کے ڈھانچے میں، اور وہ ہے ورب۔ یہ ایک ورب کی پاور ہوتی ہے، ایک ورب کی طاقت ہوتی ہے، جو 2 فریقین کو آپس میں باندھ کے رکھتا ہے۔ آپ جتنی بھی انگریزی بول لیں، جتنے بھی کسی بھی زبان کے فکرے بول لیں، اس میں ورب کا ہی کام ہوگا۔ ورب ہی ایک فنکشن ہے، ایک کام ہے۔ دنیا میں جب انسان آنکھ کھولتا ہے اور موت تک وہ کام ہی کرتا رہتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں کام کرنے آئے ہیں، اور ہمارا تمام کا تمام جو معاملات ہیں زندگی میں وہ کام سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، اٹھنا بھی کام ہے، نماز پڑھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تے تا تی وغیرہ وغیرہ۔
اب یہ ورب کی پہچان یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. آج صرف میں فکرے کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ فکرے میں 3 ستون ہیں: سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ. سبجیکٹ کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، اس کو میں الگ سے ڈسکس کروں گا. تو میں نے یہ آپ کو بتایا کہ فکرے میں اگر سبجیکٹ نہیں ہے تو اوپن دی ڈور، دروازہ کھولو، فکرہ پوری معنی دے رہا ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ٹیچ، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، دو جو آخری فریق ہے، آخری فریق اور پہلا فریق موجود ہے، دونوں کے درمیان کام ہے پڑھانے کا. ایک کام ایک پڑھوا رہا ہے اور ایک پڑھا رہا ہے. تو اگر ہم، میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آئی ٹیچ یو، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، تو اس میں فائل بھی ہے، مفعول بھی ہے، اور ان کے درمیان پڑھانے والا کام ہے. اور یہ کام ہے جس نے دونوں فریقین کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اسلم عمارت بناتا ہے، اب یہ بھی کام ہے. سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب ہے. عدالت فیصلہ کرتی ہے، فیصلہ کرنے والی عدالت کا فائل ہے، اور وہ کیا کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے، ڈیسائڈ. اس میں آبجیکٹ نہیں ہے. اب کسی میں آبجیکٹ ہوتا ہے تو فکرے کے معنی پورے ہو جاتے ہیں، کسی میں آبجیکٹ نہیں ہوتا تو فکرے کے معنی پورے نہیں ہوتے. یہ سارے معاملے ہیں ورب ٹرانسٹک اور انٹرانسٹک کے، فعل متعدی اور فعل لازم. یہ آپ کو میں کل پڑھاؤں گا کہ ورب کیا ہوتا ہے ٹرانسٹک، اور ورب انٹرانسٹک کیا ہے، اور ورب ٹرانسٹک کیا ہے. کیونکہ آج میں آپ کو خصوصی طور پہ سمجھ لیں کہ آپ کی گرامر آج سے شروع کر رہی ہے. تو میں نے فکرہ بنا کے آپ کو یہ دکھایا کہ فکرے میں اگر سبجیکٹ نہیں ہے تو فکرہ پورے معنی دے رہے. اوپن دی ڈور. یا اسلم اسٹڈیز، اب اس کے اندر آبجیکٹ نہیں ہے، فکرہ مکمل ہے. اسی طرح سے اگر ہم سبجیکٹ کو آبجیکٹ کو ہٹا دیں، میں کہتا ہوں ٹیچ، تو ٹیچ کے میں نے پڑھاؤ کے ہوتے ہیں، بیٹے پڑھانے کے نہیں ہوتے. میں آپ کو جتنی بھی بات بتا دوں، جتنے بھی ہمارے ورب استعمال ہوتے ہیں، جب ہم ان کو خالی استعمال کرتے ہیں ٹیچ، تو ٹیچ کے معنی پڑھانے کے نہیں ہوتے ہیں. یہ آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا. ٹیچ کے معنی پڑھاؤ کے ہوں گے. یہ آپریٹو فکرہ کا لہجہ جس کے اندر سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے. سبجیکٹ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سبجیکٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے، اس کا نام لینا ضروری نہیں ہوتا. گو، جاؤ، اوپن، کھولو، مرڈر، قتل کر دو. یہ ٹیچ کے معنی پڑھانے کے نہیں. ٹیچ کے معنی پڑھاؤ. اوپن کے معنی کھولنے کے نہیں ہے، کھولو. باپ یہ سب کیسی بات کر رہے ہیں جی؟ یہ تو ہمیں کسی نے آج تک بتایا نہیں ہے. آج سن لیں آپ بھی، یہ کسی نے آپ کو بتایا. جب آپ ٹیچ کہتے ہیں تو اس کا معنی پڑھاؤ. یہ آپریٹو سینٹینس ہے جس میں سبجیکٹ نہیں ہوتا. آپریٹو سینٹینس وہ ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کسی کو آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، گزارش کر رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ گزارش کرنے والا بھی سامنے ہوتا ہے، فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن کے درمیان بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کے نام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ٹیچ کے معنی ہوتے ہیں پڑھاؤ کے، پڑھانے کے نہیں ہوتے. میک کے معنی بناؤ، بنانے کے نہیں ہوتے. اور میں اس بات کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی دنیا کا پروفیسر آ جائے مجھے غلط ثابت کر دیں، جب آپ خالی ورب نام دیں گے تو وہ غلط ہوگا، اس کے معنی بدل جائیں گے، وہ آپریٹو ورب ہو جائے گا. اگر آپ نے پڑھانے کے معنی دینے ہیں ٹیچ کے، تو آپ کو ساتھ پریپوزیشن ٹو لگانا پڑے گا. ٹو ٹیچ کا معنی پڑھانا ہوتا ہے. ٹو میک معنی بنانا، ٹو پروڈیوس پیدا کرنا، آپ کو ساتھ ٹو لگانا پڑے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو ملتا ہے، نوٹ کر لیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ڈھانچہ جو ہے وہ اس کا فکر کا جو سمجھ آ گیا ہوگا.
کیونکہ فکرہ 3 چیزوں پہ کھڑا ہے، سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ پہ، اور اس کے اندر جو مرکزی کردار ہے وہ ورب کا ہے۔ آپ مثال میری اپنی لے رہے ہیں، میں اس وقت آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، پڑھانے والا میں ہوں، سمجھنے والے آپ ہیں، اور ہمارے درمیان کام کیا سمجھنے کا، ٹیچ کر رہا ہوں میں آپ کو، میں فائل ہوں، آپ مفعول ہیں، اور میرا کام کیا پڑھانا، آپ کا کام کیا پڑھنا۔ دیکھیے نا، اس کام میں 2 فریقین کو باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ تو ورب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ورب ٹرانسٹیو ہوتا ہے، ایک ورب انٹرانسٹیو ہوتا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں، میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جب اس کی باری آئے گی میں اس کو روشنی ڈالوں گا۔ ورب ٹرانسٹیو وہ ہوتا ہے جسے فکرہ مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ آئی میک، میں بناتا ہوں، تو وہ مجھ سے اگلا بندہ سوال کرے گا آپ کیا بناتے ہیں، اس کا مطلب کہ میک جو ہے یہ انسفیشینٹ ہے، نہ کافی ہے، یہ کیونکہ میں نے پورے کنوے نہیں کر رہا، لہٰذا ہمیں بتانا پڑے گا۔ یہ ایک ویک ورب ہے جس کو فکرے مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت ہے، تو آپ کو یہاں پہ کچھ نہ کچھ لگانا پڑے گا، آئی میک اے ٹیبل، آئی میک اے ٹی وغیرہ وغیرہ، رائٹ۔ کچھ ورب ہوتے ہیں جو انٹراسٹیو ہوتے ہیں، وہ خود کفیل ہوتے ہیں، یعنی وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ ورب ٹرانسٹیو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مفعول کے اوپر فکرہ مکمل کرنے کے لیے۔ جیسے میں نے کہا نا آئی میک، تو جب میک کہوں گا تو فکر کے پورے معنی ادا نہیں ہوں گے، اگلا دوسرا بندہ پوچھے گا آپ کیا بناتے ہیں، تو مجھے کہنا پڑے گا آئی میک اے ٹیبل، تو فکرہ معنی پورے ادا کر دیے۔ اس کا مطلب اس ورب کو مفعول کی ضرورت تھی فکرہ مکمل کرنے کے لیے، فکرے کے پورے معنی دینے کے لیے۔ جبکہ میں آپ کے سامنے ایک ورب بولتا ہوں، ورب ہے آپ کا انڈیپینڈنٹ، اس سے انڈیپینڈنٹ آزاد ہے، کس سے، مفعول سے، اس کو فکرہ مکمل کرنے کے لیے، فکر کے پورے معنی ادا کرنے کے لیے اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ مفعول کے بغیر ہی اپنا پوری معنی ادا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آئی اسٹڈی، میں مطالعہ کرتا ہوں، مجھے اس کی مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ورب کیا ہوتا ہے ٹرانسٹیو انٹرانسٹیو، اس کو میں اگلے لیکچر میں آپ کو ڈیفائن کروں گا۔ آج صرف میں یہ بتا دوں کہ فکرے کے ڈھانچہ کیا ہوتا ہے۔ فکرے کا ڈھانچہ بیسیکلی 3 ستون ہوتے ہیں، اور ان تینوں ستون میں مرکزی کردار اس کا ہوتا ہے ورب کا۔ اگر آپ فکرے میں سے سبجیکٹ ہٹا دیں فکرہ پھر بھی مکمل ہوتا ہے، اگر آپ آبجیکٹ ہٹا دیں فکرہ پھر بھی مکمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اوپن دی ڈور، دروازہ کھولیں، اس میں سبجیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں کہ آئی اسٹڈی، میں مطالعہ کرتا ہوں، اس میں آبجیکٹ نہیں لیکن سبجیکٹ ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آئی یو، سبجیکٹ بھی ہے آبجیکٹ بھی ہے، گئی 2 ستون ہیں لیکن فکر کے معنی ڈیڈ ہو گئے ہیں، جسم سے روح نکل کے بندہ مر جاتا ہے، تو اس کے اندر آپ چیز دیکھ رہے ہیں فکرہ ڈیڈ ہو گیا۔ شازیہ اسلم، فکرہ ڈیڈ ہے، شازیہ ٹیچرز اسلم، شازیہ اسلم کو پڑھاتی ہے، ہاں ورب آ گیا نا، فکر میں جان آ گئی۔ فکر کے بنیادی کام کیا ہوتا ہے، معنی کنوے کرنا، معنی کنوے کرنا تاکہ آپ کی بات اگلے کو سمجھ آ جائے۔ اور فکر ہم تمام انسان پرند جتنے بھی ضرور ہیں فکر استعمال کرتے ہیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے۔ تو بہرحال آج کی اتنی کافی ہے، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور بہرحال اب کیا کروں، تفصیل میں جانا پڑتا ہے، جب تک تفصیل سے نہیں بتاؤں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔